اور وہ جو جلدی ملتی ہے، یاد رکھیے جلدی ہمیشہ گھٹیا چیز ملتی ہے، اعلیٰ چیز نہیں ملا کرتی۔ اعلیٰ چیز کے لیے، اعلیٰ مقام کے لیے، اعلیٰ مرتبے کے لیے، ایک اچھی چیز کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سبحان پھر وہ اعلیٰ چیز میسر آتی ہے۔ اور جو گھٹیا چیز ہے وہ ہمیشہ جلدی میسر آتی ہے۔ تو یاد رکھیں جب یہ جلدی چیز کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر کیا رب فرماتا ہے، اس جو گھٹیا چیز ہے اسے رب کائنات نے دنیا کے نام سے قرآن میں ذکر کیا۔ دنیا کا ایک معنی ہے قریب اور ایک معنی ہے دور اور تیسرا اس کا معنی ہے گھٹیا۔ تو رب فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو اس گھٹیا زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت والی زندگی کیا ہے، وہ اچھی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ میں نے پہلی آیا میں ترجمہ یہی کیا تھا، ترجمہ یہ کیا تھا آخرت کا ہمیشہ رہنے والی، جاری رہنے والی۔ اب یہاں پر رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں سورہ الاعلیٰ کی آیہ نمبر 16 کے اندر آپ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی خوبیاں دو ہیں۔ دنیا کی خوبیاں گھٹیا ہونا ہے، جلدی ملنے والی چیز کی خوبیاں کیا ہے، پہلی خوبیاں گھٹیا ہوگی، دوسری کیا ہے وہ ملے گی اور ختم ہو جائے گی، وہ برقرار نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں نا مثال لے لیں، حسن کی مثال لے لیں، دنیا کا حسن کتنے سال کے لیے ہوتا ہے؟ بندہ خوبصورتی حاصل کرنا بھی چاہے تو کتنے عرصے کے لیے ہوگی، جوانی حاصل کرنا چاہے تو کتنے عرصے کے لیے ہوگی، پھر بڑھاپا ہوگا، بڑھاپے کے بعد پھر واپسی کا سفر ہے۔ تو یہ بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ابھی کل کی بات تھی، ابھی ہم جو جس ایج میں ہم اگر پیچھے نکاح دوڑائیں تو ہمیں یہ پتا تھا ابھی کل تو ہم اسکول میں تھے، کل تو ہم اسکول میں تھے۔ جو جاب کرتے ہیں کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اگر پیچھے ساتھ لگائیں وہ کہیں گے ابھی کل ہی تو ہم بھرتی ہوئے تھے، ہماری تو پینشن بھی ہو گئی، ہم تو فارغ ہو کے گھر بھی آ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ کیا ہے، اسے عاجلہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، رب فرماتا ہے اس دنیا کی اس گھٹیا زندگی کو تم پسند کرتے ہو، وہ گھٹیا ہے، مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ کیا ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ دنیا کو ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا کی جب خوبصورتی دل میں گھر کر جاتی ہے، دل کے اندر آتی ہے، تو رب نے اسے فرمایا کہ یہ زینت ہے، اسے زینت قرار دیا۔ اور زینت کیا ہوتی ہے، سجنا سنورنا کتنے وقت کے لیے ہوتا ہے، سجنا سنورنا کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے؟ جو لوگ میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کے بعد ذرا سا پانی گر جائے تو کیا ہوتا ہے، ختم۔ تو رب کائنات نے اسے زینت قرار دیا، مطلب پہلے درجے پر کیا ہے، بندہ جلدی ملنے کی کے پیچھے پڑتا ہے، جلدی مل جائے۔ جب اس جلدی میں وہ آگے بڑھتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اور دنیا کی محبت کو رب کائنات نے زینت سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور رب نے خوبصورت بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، للناس، کن کو، لوگوں کو، اہل ایمان کے لیے نہیں کہا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا عوام کی بات پہلے کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کی بات ہوگی، وہ خاص ہے، ان کے لیے محبت کا معیار اور ہے، دنیا داروں کے لیے محبت کا معیار اور ہے، لوگوں کے لیے جو معیار ہے ہمیں سمجھنا ہے، کہیں ہم لوگوں میں تو نہیں، لوگوں کے لیے جو معیار محبت ہے وہ کیا ہے، وہ اور ہے، اور جو لوگوں سے، عام لوگوں سے، ناز سے نکل کر خاص میں آ جاتے ہیں، ان کے
ان کا مقام کیا ہے اور ان کی محبت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اب جو عوام الناس ہے ان کی محبت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ان کی محبت کیا ہے؟ شہوتوں کی محبت ہے، حب الشہوات، شہوتوں کی محبت ہے۔ مطلب کیا؟ پہلے عاجلہ کی محبت آئی، پھر دنیا کی محبت آئی، پھر اس دنیا کی محبت کو زینت بنایا گیا، اب اس زینت کو کیا قرار دیا؟ شہوت قرار دے دیا۔ اس زینت کی کو شہوت کی محبت قرار دے دیا، اور وہ شہوتیں کیا ہیں؟ اب ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ ہمارا کردار واضح ہونے والا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس محبت کا جو خوبصورت بنا کر شہوتوں کے ساتھ اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے لوگوں کے لیے، وہ کیا؟ پہلی محبت کی مثال رب نے فرمائی من النساء، عورتوں کی محبت، بیویوں کی محبت، عورتوں کے پیچھے بھاگنا، بیویوں کے پاس بیٹھے رہنا، ان کی باتیں سننا، عورتوں کی باتوں میں لذت محسوس کرنا، اور وہی اپنا سب کچھ لٹا دینا۔ ہوتے ہیں نا کچھ صرف وقت برباد کرتے ہیں، کچھ مال برباد کرتے ہیں، کچھ جوانی بھی برباد کر آتے ہیں، کچھ ایمان بھی وہی لٹا آتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ یہ درجے ہیں نا، یہ درجے ہیں، درجے ہیں بندے کی، اس شہوتوں میں پڑنے کے درجے ہیں۔ کچھ پہلے صرف وقت ضائع کرتے ہیں، کچھ بڑھ کر کے مال ضائع کرتے ہیں، کچھ اس سے بڑھتے ہیں تو جان اپنی جوانی ضائع کرتے ہیں، اور پھر جو اس سے بڑھتے ہیں وہ اپنا ایمان بھی لٹا آتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ مِنْ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت، وَالْبَنِينَ، اور کچھ کو بیٹوں کی محبت آتی ہے، اولاد کی محبت ہے، نسل چلے گی جی، نسل اس سے آگے بڑھے گی جی، بیٹے ہیں جی، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، میری اتنی اولاد ہے۔ ان اولاد کی محبت اسے اس کے دل میں جب گھر کرتی ہے تو وہ رب کے در سے اسے دور ہٹا دیتی ہے۔ تیسری صورت میں پھر آتا ہے رب کائنات والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے وہ ڈھیر جنہیں وہ گن گن کے رکھتا ہے۔ مطلب کسی کو بیویوں کی محبت ہوتی ہے، کسی کے رستے میں شہوت نسوانی آتی ہے، عورتوں کی محبت، عورتوں کی شہوت، کسی کو شہوت بنین آتی ہے، بچوں کی محبت، کسی کے نزدیک کیونکہ شہوت من النساء یہی شہوت کی قسمیں ہیں، اسے شہوت کے درجے پر لے آیا ہے رب کائنات میں، شہوت کا درجہ اسے ہوتا ہے۔ وہ پہلا کیا ہے؟ عورتوں سے محبت، دوسرا ہے بیٹوں کی محبت، تیسرا ہے مال و دولت کی محبت جنہیں گن گن کر سونے چاندی کی صورت میں اکٹھا کر کر کے رکھتا ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے والخیل المصومہ، کسی کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، وہ گھوڑے پالتا ہے، خاص خاص گھوڑوں کی نسلیں پالتا ہے، اسے ان گھوڑوں کی محبت اس کے دل میں گھر کرتی ہے۔ پھر رب نے فرمایا والانعام، کسی کو چوپایوں سے محبت ہوتی ہے، وہ 20 بھینسیں، 30 گائیں، 50 100 بکریاں پالتا ہے، اور انہی کی بریڈنگ کرتا ہے، آگے چلاتا ہے، اور بڑا ڈیری فارم بناتا ہے، بڑا زمیندار بنتا ہے، کیونکہ آگے زمیندار کی بات بھی ہوئی۔ اور کچھ وہ ہے والحرث، کسی کو کھیتی سے محبت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کھیت اکٹھے کرنا، زیادہ سے زیادہ زمینیں اکٹھی کرنا، ان میں کاشت کرنا، ان میں پھلنے پھولنے والی چیزیں اکٹھی کرنا، وہ اس کے پیچھے بھاگتا۔ تو جب یہ ساری چیزیں اسے ملتی ہیں، رب فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی متاع ہے، یہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن واللہ عنده حسن المآب، لیکن اللہ
سے بہترین ہے. سبحان اللہ. یہ تو وہ ہے جو دنیا کا ہے. تو محبت کا دوسرے درجے میں اسے اپنے آس پاس لوگوں اور اشیاء کی محبت اس کے دل میں گھر کرنا ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے آزمائش ہے. رب کائنات سورہ الکہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ جو جتنی چیزیں زمین کے اوپر موجود ہیں یہ ہم نے کس لیے بنائی ہیں؟ زینت اللہ، اس کے لیے زینت ہے. میں نے پہلے کہا مزین کر دیا جائے، زینت بنا دیا جاتا ہے. اور زینت کا معنی خوبصورتی، بڑا خوبصورت بنا بنا کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کس لیے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم اسے آزمائیں ایہم احسن عملا، ان میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو مطلب تین نام دیے رب کائنات نے دنیا اور اس میں موجود چیزوں کو. ایک زینت، دوسرا شہوت اور تیسرا متاع. اور تینوں گھٹیا چیزیں ہیں، کم تر چیزیں ہیں. اور یہ کم تر چیزیں اعلیٰ سے اسے غافل کر دیتی ہیں. کہیں پر بھی رب کائنات نے یہاں پر مومن نہیں فرمایا، لیکن ناس فرمایا. لوگوں کی محبتوں کا یہ انداز ہے. پھر کچھ کو محبت ہوتی ہے کس سے؟ علم سے، افکار سے، سوچوں سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ اور خدا بنا لیتے ہیں، کچھ اور خدا بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنا چاہیے. تو یہاں پر آگے ذاتوں کو صرف محبت نہیں، محبتوں میں خدا بنا لینا، اس وہ مقام دے دینا جو اللہ کا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. یہاں تک تو لوگ عام تھے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو کفر کو پسند کرتے ہیں، اور کفر افکار کی ایک شکل ہے، سوچوں کی ایک شکل ہے، اور وہ سوچوں کے کافر ہوتے ہیں. وہ پسند کرتے ہیں کہ غلط بات ہی کی جائے، عیب ہی تلاش کیے جائیں، گھٹیا ہی کی طرف جایا جائے، اعلیٰ کی طرف نہ جایا جائے. اب وہ لوگ جو خاص ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بور ہو رہے ہوں گے کہ موضوع پتہ نہیں کیا چھڑ گیا ہے. آپ موضوع ذرا ہٹ کر ہے. وجہ یہی ہے کہ موضوع جب تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے نا تو ہم تھوڑے سست پڑ جاتے ہیں، توجہ ہٹ جاتی ہے. کیونکہ واقعات سیرت بھی سناؤں گا، لیکن جو شان رب کی ہے اس نے اپنے حبیب کو عطا کیا، پہلے وہ سمجھنا چاہیے نا. بے شک بے شک. ہم تو سنتے ہیں، بے شمار مرتبہ ہم نے ولادت کے وہ معجزات سنے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوں گے زبانی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنوں نے اس پر ان میں سے اچھا معنی اخذ کیا، اچھا مفہوم لیا اور اس پر عمل کیا. کوشش تو یہ چاہیے ہمارے کردار کی جو اصلاح کرے. ہم نے سیدھا جو محبت کا طریقہ ہے وہ سیکھنا ہے. رب فرماتا ہے اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان ہیں وہ تھے دنیا سے محبت کرنے والے، وہ تھے بیٹوں سے محبت کرنے والے، وہ تھے عورتوں سے محبت. ان کا ایک علیحدہ کیٹیگری بنا دی. ان کے کیا کیا خاص ہوں گے کہ وہ عورتوں کی شہدائی ہوں گے، وہ بیٹوں کے اوپر مر مٹنے والے ہوں گے، وہ دنیا جہاں کی مال و دولت کو اکٹھا کرنے والے ہوں گے، وہ دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرنے والے ہوں گے. وہ مال و دولت، مال سے مراد روپیہ پیسہ نہیں، اسے دولت کہتے ہیں. مال سے مراد یہ جو ہمارے پاس چوپاؤں کی صورت میں ہے اسے مراد لیا جاتا ہے. سونا چاندی کو لیا جاتا ہے. وہ ان سے محبت کرنے والے، دنیا اور اس میں موجود چیزوں سے محبت کرنے والے. اہل ایمان محبت کرتے ہیں کس سے؟ پہلا سب سے اعلیٰ ترین ان
جو محبت کا انداز ہے وہ کس سے ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت، اور کون سی محبت؟ شدید محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو لام جو ہے اس کے 29 معنی ہیں، اللہ، یہ 29 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں 4-5 ترجمے اس کے کروں گا، پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ اب میں نے اہل ایمان کی محبت کا تذکرہ کرنا ہے، پھر جانا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اگر تم رب سے محبت کرتے ہو تو محبت کون سی ہونی چاہیے؟ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اہل ایمان ہے ان کی محبت کی شدت کس کے لیے ہے؟ لا